اللہ جس وقت آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا نا، کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو نگران ہے ان کے اوپر، کیا تو نگران ہے ان کے اوپر، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ دوسرا حکم ہے۔ پیچھے رب نے ایک حکم بیان فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین تک۔ جی ایک حکم ہے کہ آپ نے کتاب کی جو آپ کی طرف آپ کے رب نے کیا کی نازل کی، اس کی کیا کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے شر سے ہم کیا رکھیں گے، آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ رب تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا کہ میرے پاک پیغمبر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان کو علل اعلان کہہ دیں کہ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہے، یہ کیا ہے، ہمارا اور الہ اور کیا ہے، معبود ہے، ان کو علل اعلان حکم دے دیں کہ وہ کیا ہیں، پکے ٹھکے کیا ہیں، کافر ہیں۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نائب، اللہ کا بیٹا تسلیم کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود کے دو گروہ تھے، ایک کہتے تھے کہ اللہ یہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہے، دوسرا گروہ کہتا تھا اللہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک اللہ ہے، ایک روح القدس ہے، اور ایک کیا ہے، مسیح ابن مریم ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی گروہ بن گئے ہیں نا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کیا ہے، پکے ٹھکے کیا ہیں، کافر ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جو اس وقت عیسائیوں کے پادری اور پیر تھے نا، مولوی جو تھے اس وقت کے پادری اور پیر تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دی، اپنے باؤ اجداد کو یہ تعلیم دی کہ مجھے کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، اللہ کا نائب، مختار کل، کارساز سمجھ کے کیا کرنا، میری عبادت کرنا، مجھے پکارنا اور میرے نام کی کیا دینا، نظریں اور منتیں دینا، جب بھی کوئی مشکل ہو مجھے کیا کرنا، پکارنا۔ تو اللہ رب العزت نے نا ان کی اس بات کی کیا فرمائی ہے، تردید فرمائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کیا فرمائی، صفائی پیش فرمائی، کیا صفائی پیش فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وقال المسیح، حالانکہ تم مسیح نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا، مجھے کارساز اور مشکل کشا حاجت روا سمجھنا ہے، میرے نام کی نظریں نیازیں دینی ہیں، نہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اعلان کیا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جو کیا ہے، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوں، اکیلا الہ اور معبود کون ہے، اکیلا اللہ ہے۔ ہاں پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی نوری ناری کو، کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا نا، اس کے اوپر کیا ہے، جنت کیا ہے، حرام ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، دوزخ ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات میں
اوروں کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے پیاروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان ظالموں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اور ان کی کل قیامت کے دن کیا ان کے معبود بھی کام نہیں آئیں گے۔ سورۃ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، جنہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر پکارتے رہے نا، مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارتے رہے، سفارشی سمجھ کے کیا کرتے رہے، پکارتے رہے، فلولا نصرهم اللہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کی مدد تو نہیں کریں گے۔ بل ضلوا عنهم وذلك افكهم ما كانوا يفترون، اس وقت جس وقت جہنم کے اندر جائیں گے نا، اس وقت فرشتے ان سے پوچھیں گے کہاں ہے وہ دنیا کے آپ کے مددگار، دنیا کے مددگار کہاں ہیں؟ جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، ان کے در پہ سجدہ کرتے، ان کو پکارتے، ان کی نام کی نظریں کیا دیتے، چڑھاوے چڑھاتے، وہ آج کہاں ہیں؟ اس وقت کہیں گے بل ضلوا، آج گم ہو گئے، غائب ہو گئے، بل ضلوا عنہم وذالک افکہم ما کانوا یفترون، یہ ہم کیا کرتے رہے، جھوٹ کرتے رہے، اللہ کی کیا جھوٹ کرتے رہے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم، یعنی ان کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ اللہ کے علاوہ جو انہوں نے کیا پکارے تھے، الہ اور مشکل کشا سمجھ رکھے تھے نا، وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ جس وقت اللہ دنیا کے اندر نہیں مانا نا، دنیا کے اندر نہیں مانا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، جو کچھ دنیا کے اندر کرتے رہے، سورۃ مومن ہے، بالکل آخری آیات ہے، جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتے رہے ان کا کام نہ آیا۔ جس وقت ان کو عذاب آیا نا، ہاں جس وقت فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جس وقت میرے پاک پیغمبر واضح آیات اور معجزات لے کر آتے تھے، فرحوا بما عندهم من العلم، اپنے علم پہ کیا کرتے، مغرور کرتے، کیا کرتے، فخر کرتے، تکبر کرتے، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے نا ان کے اوپر کیا کرتے، خوش شوخیاں مناتے، کیا کرتے، شوخیاں، یہ ہمارے معبود ہمارے کیا کام آئے جائیں گے، ان کے اوپر خوش ہوتے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر نہیں مانا نا، دنیا کے اندر نہیں مانا، فلما رأوا بأسنا، جس وقت ہمارا عذاب دیکھیں گے اس وقت کہیں گے قالوا آمنا باللہ وحدہ، اب ہم کیا کرتے ہیں، اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، اکیلے اللہ کو اب مانتے ہیں۔ وَكَفَّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جن کو ہم دنیا کے اندر پکارتے رہے۔ وَكَفَّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے نا، آج ہم کیا کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم ان کو نہیں پکاریں گے، آج ہم کس کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے اوپر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اضطراری مجھے قبول نہیں ہے، ایمان اختیاری مجھے قبول ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، اس وقت کا ان کا ایمان کام نہیں آئے گا، اس وقت کا ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس وقت ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں آئے گا، سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ان سے گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تیسرا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کتاب۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کیا ہے، تیسرا ہے تین میں سے، کیا عیسائیوں کا یہ دوسرا گروہ ہے جو کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے، الہ ہیں، اور کیا ہے مائی مریم بھی کیا ہے، الہ ہے، اللہ بھی کیا ہے، ہمارا کیا ہے، الہ ہے، اللہ ان تینوں میں سے کیا ہے، ایک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکے لوگ کیا ہیں، کافر ہیں، یہ کیا ہے، کافر ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر بالکل سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں، سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں، جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا نا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، کیا کریں گے، سوال کریں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم،
میں نے تو آپ کے اوپر بہت انعامات کیے تھے. کیا کیے تھے؟ انعامات کیے تھے. نبوت دی تھی. کیا دی تھی؟ نبوت دی تھی، رسالت دی تھی، کتاب دی تھی. اور کیا رکھا؟ اور بھی آپ کے اوپر من اور سلوہ آسمانوں سے اتارا. اور بھی کئی کمالات آپ کو دیے. آپ پدیشی طور پہ جو اندھا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے کیا ہو جاتا؟ وہ سجوکا ہو جاتا. اور جو کیا تھا کوڑی والا تھا اس کے لیے دعا کرتے ہاتھ پھیرتے وہ کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا. یہ سارے معجزات میں نے آپ کے اوپر کیا کیے تھے؟ انعام کیے تھے. کیا جس وقت آپ دنیا سے گئے جانے لگے تو اس وقت کیا لوگوں کو آپ نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کیا بنا لینا؟ الہ بنا لینا. کیا الہ بنا لینا؟ کیا ایسا یہ بات آپ نے کہی ہے؟ اس وقت اس وسلم فرمائے گے قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے. اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی مثل نہیں ہے. اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. ما یکون لی، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. ان اقول ما لیس لی بحق، یہ میں اس بات کا لائق بھی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو کیا کہوں کہ آپ کیا کرنا، میری اور میری والدہ کے کیا کرنا، عبادت کرنا، الہ سمجھ لینا، مشکل کشا اور حیدرآباد سمجھنا. یا اللہ یہ بات میرے لیے مناسب نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ تو عالم الغیب ہے. تو کیا ہے؟ عالم الغیب ہے. اگر یہ بات میں نے ان سے کہی ہے تو بہتر جانتا ہے. فقد علمت، تو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، کیونکہ تو میرے دل کے رازوں کو کیا کرتا ہے؟ تو جانتا ہے. میں کہی ہے تو کیا تو جانتا ہے؟ تعلم ما فی نفسی، جو میرے نفس میں ہے نا تو اچھا جانتا ہے. تو کیا ہے؟ عالم الغیب ہے. تو کیا ہے؟ غیب دان ہے. اور جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی ہے سب غیبوں کی باتوں کو جاننے والا اور کوئی نہیں. ما قلت لہم، ما قلت لہم، اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری اور میری والدہ کیا بنا لینا؟ الہ بنا لینا، مشکل کشار اللہ کا نیب بنا لینا. ما قلت لہم، میں تو وہی کچھ کہتا رہا الا ما امرتنی، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں تو وہی کچھ کہتا رہا. اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ ان کو کہیں بنی اسرائیل کو کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے. کیا ہے؟ تمہارا بھی کیا ہے؟ رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اللہ میں رہا نگران باخبر. میں کیا رہا؟ باخبر رہا، نگران رہا. ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا. جب تک میں ان میں رہا نا، جو کچھ وہ کرتے رہے اور جو کچھ میں ان کو تعلیم دیتا رہا وہ تو میں کیا اس کا نگران ہوں، کیا ہوں؟ باخبر ہوں. فلما توفیتنی، اللہ جس وقت آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا نا، کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو نگران ہے ان کے اوپر. کیا؟ تو نگران ہے ان کے اوپر. مجھے کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیا کیا کیا. یہاں بھی شہیدہ ہے، یہاں بھی کیا ہے؟ شہیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ حاضر ہونے کی، حاضر ناظر ہونے کی کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں. اللہ جس وقت میں موجود تھا نا اس وقت تو کیا تھا؟ میں ان کا نگران تھا. وہ میرے سامنے عمل جو کرتے تھے اور میں ان کو جو تعلیم دیتا رہا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، سورۃ مریم کے اندر ان اللہ ربی و ربکم ھذا فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ کی بات کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. اللہ جس وقت آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا نا اس وقت تو نگران تھا. کیا تھا؟ تو نگران تھا. یا اگر ہاں یہاں بھی اور جو دوسری سپارے کی اس مولوی صاحب نے آیت ایک چیز کی تھی فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہاں کیا ہے؟ ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے. فرشتے سے کیا ہے؟ نبی انسان کا کیا ہے؟ اعلیٰ کیا ہے؟ مرتبہ ہے. انسان کیا ہے؟ فرشتے سے اعلیٰ ہے. جس وقت فرشتہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس وقت یہ فرشتے حاضر ناظر ہیں ہمارے کیا لکھ رہے ہیں؟ سوال جواب لکھ رہے ہیں. یہ فرشتے حاضر ناظر ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی حاضر ناظر ہو نہیں ہو سکتا. اگر وہاں بھی
اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مانا جائے نا تو آگے ہے امت کا ذکر. جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا, لوگوں کو پیش کیا جائے گا, لوگوں کو پیش کیا جائے گا, حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام رب تعالیٰ پوچھیں گے اے نوح کیا تو نے تبلیغ پہنچائی تھی اپنی امت تک؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے کہ جی ہاں یا اللہ میں نے پہنچائی ہے. اللہ امت سے پوچھیں گے کیا نوح علیہ السلام نے آپ تک میرا پیغام پہنچایا؟ امت انکار کر دے گی. امت کیا کر دے گی؟ انکار کر دے گی. پھر اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے بلائیں گے, پوچھیں گے یہ امت تو انکار کر رہی ہے, آپ کا کوئی گواہ ہے؟ ہاں یا اللہ میرا گواہ ہے. کون گواہ ہے؟ پیش کرو. تو امت محمدیہ کیا بنے گی؟ اس وقت گواہ بنے گی. اس وقت وہ لوگ اعتراض کریں گے. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے, جو موقع مال کے اوپر کیا ہے؟ موجود ہے. اس وقت آپ تو موجود بھی نہیں تھے. اس وقت امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا نا کہ میں آخری پیغمبر بھیجوں گا اور اس پیغمبر کے اوپر کیا کروں گا؟ کتاب نازل کروں گا. اس کتاب کے اندر آپ کا ذکر تھا. کیا تھا؟ اس کتاب کے اندر آپ کا ذکر تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ تک کیا کیا؟ پیغام پہنچایا. اگر وہاں پہ شہیدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانا جائے تو پھر اس طرح سب کو پوری امت کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا. کیا؟ امت کو, پوری امت کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا. غالباً مجھے آج دوسری نہیں مل رہی, غالباً دوسرے سپارے میں ہے, یہ پہلے سپارے میں ہے. وہاں یہودی کو خطاب کر کے فرمایا, وہاں یہودی کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ کے پاس جو لایا ہے یہ کیا ہے؟ گواہ ہے آپ کے اوپر. کیا ہے؟ گواہ ہے. اگر وہاں بھی شہیدہ سے حاضر ناظر مانا جائے تو وہاں یہودیوں کو بھی حاضر ناظر ماننا پڑے گا. یہودیوں کو بھی حاضر ناظر ماننا پڑے گا. پوری انسانیت کو قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کو کیا ماننا پڑے گا؟ حاضر ناظر. یہ عقیدہ بنانا پڑے گا. لیکن اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. تو اس لیے رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جس وقت تک میں موجود رہا اس وقت میں نگران رہا. جس وقت آپ نے مجھے آسمانوں سے اٹھا لیا اس وقت میں ان کا نگران نہیں تھا, آپ ہی کیا تھے؟ نگران تھے. وما من الہ الا الہ واحد, وما من الہ الا الہ واحد. حالانکہ کوئی نہیں معبود سوائے اکیلے اللہ کے. اکیلے اللہ کے کوئی معبود نہیں, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا نہیں ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی رہی ہے, اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہی دعوت دے رہے ہیں. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ھذا صراط مستقیم, یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا دی؟ یہی دعوت دی. وما ارسلنا من قبلک من رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ انبیاء کے اندر رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے نا انہوں نے یہی دعوت تھی لا الہ الا انا فاعبدون, کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا نہیں. لہذا عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اسی کی کرنی چاہیے. لہذا جو غیب دان ہو, مشکل کشا, حاجت روا ہو, جو مشکل سے کیا ہو پاک ہو, جو حاجتوں سے کیا ہو پاک ہو, جس کے اوپر مشکل ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. جو حاجت مند ہو, ضرورت مند ہو, وہ حاجت روا نہیں ہوتا. اللہ کیا ہے؟ مشکلوں سے پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ ضرورتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ عالم الغیب ہے, جو غیب دان ہو, عالم الغیب ہو, الہ بھی کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, اگر یہ لوگ اپنے مشرکانہ شرکی افعال اقوال سے باز نہ آئے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ایسے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا. کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب پہنچے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, ہاں پس کیا وہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کی طرف جانب؟ یعنی مشرکانہ عقائد اعمال کو افعال کو چھوڑے, اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے توبہ کرے. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, اور اپنے سابقہ گناہوں کی کیا مانگے؟ اللہ سے معافی مانگے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ کیا ہے؟ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. اللہ رحم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین
بے شک کافر ہیں جو قالو کہتے ہیں ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ تو هو المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہی ہے، وقال المسیح کو حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہو بے شک من یشرک باللہ جو کوئی شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو حرام کر دیا ہے اللہ نے اس پر جنت کو، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین بلا شبہ کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیسرا ہے تین میں سے، وما من الہ حالانکہ نہیں کوئی معبود الا سوائے الہ واحد ایک معبود کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے اما اس بات سے یقولون جو وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب، افلا یتوبون الی اللہ پس کیا وہ توبہ نہیں کرتے الی اللہ اللہ کی جانب میں، ویستغفرونہ اور اسے مغفرت نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے رحم کرنے والا ہے۔